مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں پادری عرفان مٹو۔ آج ہم خداوند یسوع مسیح کے سودِ آسمان اور اس کی برکات کے حوالے سے سیکھیں گے۔ آج خداوند یسوع مسیح کے سودِ آسمان کا دن ہم منا رہے ہیں، اس کی عید آج ہم منا رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا، اور جب مردوں میں سے جی اٹھا تو وہ 40 دن تک اپنے شاگردوں پر اور مختلف لوگوں پر ظاہر ہوتا رہا، کیونکہ اس نے موت اور قبر پر فتح پائی، اور وہ اپنے لوگوں پر ظاہر ہو کر دکھاتا رہا کہ میں زندہ ہوں، میری قبر خالی ہے۔ اور جب وہ ان پر ظاہر ہوتا رہا تو 40 دن گزر گئے۔ اب وہ وقت ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ ہے، اور خداوند یسوع مسیح اب آسمان سے جہاں سے وہ آیا تھا اب واپس آسمان کو جانے کو ہے، اور وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ہم کلام ہے، اپنے شاگردوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، اور ان کا جو گفتگو کا مرکز یا ان کی گفتگو کا جو مرکز بنا ہوا ہے وہ پرانا عہد نامہ ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح ان کو ریفرنس دے رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے نبیوں کے صحیفوں کے حوالے سے، اور ساری بابت وہ بتا رہا ہے کہ جو لکھا ہوا ہے، میری بابت لکھا ہوا تھا، وہ سارا کیا ہو رہا ہے؟ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور پھر کیا لکھا ہے 45ویں آیت سے، پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کو برکت دی ہے اور ان کے ذہن کھول دیے کہ اب یہ کیا کریں، کیونکہ میں اس دنیا سے ساؤتھ فرمانے کو ہوں، اب میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا فزیکلی، اب میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں جانے کو ہوں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ان کو برکت دی اور ان کے ذہنوں کو کھولا ہے کہ وہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ وہ ان کو بتا رہا ہے کہ بائبل مقدس کی پیشن گوئی یہ موجود ہے اس میں کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ خداوند نے ان کے ذہن کو کھولا ہے، اور کیا کہتا ہے اور یروشلم سے شروع کر کے یسوع مسیح جو نجات دہندہ ہے، جو نجات دینے والا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو خدا نے کس لیے اس دنیا میں بھیجا، اپنے کلام کو کیوں اس دنیا میں بھیجا، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ کیا پائیں؟ نجات پائیں، لوگ توبہ کریں، اس پر ایمان لائیں، توبہ کریں اور گناہوں سے رہائی نجات پالیں۔ تو خداوند یسوع مسیح ان سے کہہ رہے کہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور اس کے نام کی کیا ہوگی؟ منادی ہوگی۔ یسوع مسیح نے ان کو یہ حکم دیا کہ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور خداوند یسوع مسیح ان سے بات کر رہا ہے اور کہتا ہے تم ان باتوں کے گواہ ہو، تمہیں یہ گواہی ہے تمہارے لیے، اور تمہیں یہ گواہی دینی ہے کہ یسوع مسیح کیا ہوا ہے؟ ہمارے گناہوں کی خاطر قربان ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور عزیزو، کیوں خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا گیا؟ کیا خدا کا مقصد تھا؟ خدا کا کیا مقصد تھا کہ اس کو اس دنیا میں بھیجا؟ اگر ہم دیکھیں تو انسان، ہوا، آدم اور ہوا، وہ جب گناہ سے مبرہ تھے، جب انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا، وہ عدم میں رہ رہے تھے، اس وقت ان کا بدن کیا تھا؟ گناہ سے
ان کا بدن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے جلالی بدن تھا. اور جب انہوں نے گناہ کیا, جب وہ گناہ میں مبتلا ہو گئے, انہوں نے گناہ کیا, تو خدا اور ان کے درمیان کیا آ گئی؟ جدائی آ گئی. اور وہ بدن جو جلالی تھا, اب وہ بدن نہیں رہا ہے, بلکہ یہ بدن ان کا کون سا ہے؟ یہ خاکی بن گیا, گناہ اس میں سرایت کر گیا. تو یسوع مسیح کو خدا نے, باپ نے کلام کو اس دنیا میں اسی لیے بھیجا کہ کیا کریں, وہ دوبارہ سے اس بدن کو اسی مقام پر بحال کرے. اگر ہم دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح جو دعا کر رہے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ, وہ کیا ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب کو اگر ہم دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پر اپنے شاگردوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اے باپ, وہ گھڑی آ پہنچی, اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے. اور پھر کیا کہتا ہے چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے. خداوند یسوع مسیح آسمان سے نیچے اسی لیے آئے کہ وہ کیا کرے؟ وہ لوگوں کو جو اس پر ایمان لاتے ہیں, انسان کو جو جس کے بدن میں گناہ سرایت کر گیا ہے, اس کو کیا کرے؟ نجات دے, ہمیشہ کی زندگی دے, ہمیشہ کی زندگی میں قائم کر دے. اور کیا کہتا ہے؟ جلال میں, گلوری. اور کیا کہتا ہے؟ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے, آسمان سے نیچے اس کو کیا کیا؟ بھیجا. اور پھر کیا کہتا ہے؟ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا ہے. جو کام تو نے مجھے دیا تھا, نجات کا کام, انسان کی بحالی کا کام, کہ دوبارہ سے انسان کا سٹیٹس بحال ہو جائے, وہ بدن جو ان سے کھو گیا تھا اس بدن میں, اس جلال میں دوبارہ انسان کیا ہو جائے؟ داخل ہو جائے. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے, مر گئے, پھر دفن ہوئے, اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے, لیکن اب تک کیا ہے؟ آسمان پر نہیں گئے, اب تک ان کا صعود نہیں ہوا ہے. تو جب تک وہ وہاں پر نہیں پہنچے, اس معراج پر, انسانی طور پر کہہ رہا ہوں, اس معراج پر جب تک وہ خود نہیں پہنچے, تب تک وہ ہمیں وہاں کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ انسان کو جب تک وہ وہاں کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ تو عزیزو, اس لیے خداوند یسوع مسیح کا کیا ہوا ہے؟ صعود ہوا ہے. شاگرد ان کو دیکھ رہے ہیں, وہ آسمان کی طرف جاتے ہوئے اپنے مالک کو, اپنے نجات دہندہ کو, اپنے استاد کو انہوں نے دیکھا, اور ان کے سامنے ان کا استاد آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے. اور کیا ہے؟ اس کے آسمان پر جانے سے ایک اور کام ہوا. کہتا ہے 49ویں آیت کو دیکھیں. کہتا ہے اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا. اور اگر خداوند یسوع مسیح آسمان پر نہ جاتے تو دوسرا مددگار کیسے آتا؟ یہ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کی برکت ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر گیا اس بدن کے ساتھ جو جلالی بدن ہے, جو انسان کا اصل مقام تھا. عدن میں اگر ہم دیکھیں تو کون تھا؟
آدم، ہوا، اور تیسرا ان کے پاس کون آتا تھا؟ خدا ان کے پاس آ کر ان سے بات کرتا تھا۔ لیکن جب گناہ کیا، گناہ میں مبتلا ہوئے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر ان میں جدائی آ گئی۔ اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح جو زمین پر موجود تھے، اور جب تک آسمان پر نہیں گئے، اس وقت تک انسان دوبارہ اس بدن میں خدا کے پاس نہیں ہے۔ انسانی طور پر بات کر رہا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح انسانی جلالی بدن میں وہ باپ کے پاس، تاکہ ہم بھی دوبارہ جو نکالے گئے تھے اپنے گناہ کے باعث، دوبارہ سے ہمارے بدن کیا ہوں؟ جب یسوع پر ایمان لائیں گے، اس کے کہے کے مطابق چلیں گے، تو پھر راست بازوں کے بدن کیا ہوں گے؟ دوبارہ سے جلال میں گلوریفائی ہو جائیں گے، جس کو ہم نجات کے سٹیجز بھی ہم کہتے ہیں۔ 3 سٹیجز: جسٹیفیکیشن، جس میں ہماری تصدیق ہوئی ہے، جسٹیفیکیشن یسوع مسیح کے لہو کے باعث، خون بہانے کے باعث، اس کی فتح مندی کے باعث، آسمان پر جانے کے باعث ہم کیا ٹھہرے ہیں؟ ہماری تصدیق ہوئی ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے والے، جو اس پر ایمان لایا ہے۔ اور دوسرا سٹیج کیا ہے؟ سینٹیفیکیشن، یعنی تقدیس کا عمل، کہ ہم ہر روز گناہ کرتے ہیں، اور جب اس سے باپ سے یسوع مسیح کے وسیلے سے معافی مانگتے ہیں، تو روز بروز ہمارے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف کیے جاتے ہیں۔ ہماری کیا ہوتی ہے؟ تقدیس، صفائی۔ اور آخری سٹیج جس پر خداوند یسوع مسیح اس جلالی بدن کو لے کر پہنچے، ساؤتھ کرنے سے، ساؤتھ فرمانے سے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹرینٹی میں یہ خدا کو نجات کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے ساتھ ملاپ کی ضرورت نہیں ہے اپنی ذات میں، بلکہ انسان اور خدا کا کیا ہوا تھا؟ رشتہ ٹوٹا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح گلوریفائی، اور وہ لکھا ہے جلال۔ یوحنا کی انجیل میں ہم نے کیا پڑھا؟ گلوری، جلال۔ کہتا ہے یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر، بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے۔ اسی طرح اسی باپ کو 17ویں باپ یوحنا کی 22ویں آیت سے اگر ہم پڑھیں تو خداوند کیا کہہ رہے ہیں؟ بلکہ 20ویں سے آ جائے، کہتا ہے میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ کیا؟ ان کے لیے بھی جو ان کے، اس نے کہا تم کیا ہو؟ تم گواہ ہو۔ یسوع کیا کہہ رہا ہے کہ کتاب مقدس میں کیا لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور اس کی منادی کہاں ہوگی؟ توبہ اور گناہوں کی معافی کی یسوع کے نام کے وسیلے سے توبہ اور گناہ کی کیا ہوگی؟ منادی ہوگی، تم اس کے کیا ہو؟ گواہ ہو۔ اور یہاں پر بھی یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ میں صرف ان کے لیے، انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام یعنی ان کی منادی کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور وہ جلال، گلوری، نجات کا آخری سٹیج جو ہے، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے، میں نے انہیں دیا ہے۔ یسوع مسیح آسمان پر جب صعود کیا انہوں نے، تو ان کی وہ جلال میں داخل ہوئے ہیں، جلالی بدن
اسی لیے خداوند کیا کہہ رہا ہے وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے ان کو دیا ہے. کہ یسوع جب وہ جلالی بدن لے کر جلال میں گیا تو ہمیں بھی وہ کیا کر رہا ہے, جو اس پر ایمان لائیں گے ان کو بھی نجات کا آخری سٹیج کیا ہے, گلوری وہ ہمیں کیا ہوگی, تجلی ملے گی. یسوع نے دیا اس کے سودے آسمان سے, اور لکھا ہے اور تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں. یسوع کیا ہوا, آسمان سے نیچے آئے اور پھر کیا ہوا, فاتح ہو کر آسمان پر دوبارہ گیا کہ ایک ہوں. اور اب کیا ہے, جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ کیا ہوں گے, وہ بھی جلال میں داخل کیے جائیں گے, باپ کے ساتھ ایک ہوں گے. ان کا سٹیٹس کیا ہوگا, بحال ہوگا. جیسے باپ عدن میں آ کر آدم اور حوا سے ملتا تھا, ان سے بات کرتا تھا, اسی طرح سے جو جلال میں جائیں گے خدا کا چہرہ دیکھیں گے. میں ان میں اور تو مجھ میں, تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں اور دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا, اور جس طرح تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی. تو عزیزو, خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر جانا ہمارے لیے کیا ہے, برکت ہے. کیونکہ وہ آسمان پر گیا, ہم عقیدے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ مر گیا, مصلوب ہوا, مر گیا, دفن ہوا, عالم ارواح میں اتر گیا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا, اور باپ کے دائیں طرف بیٹھ کر وہ ہماری کیا کر رہا ہے, شفاعت کر رہا ہے. اگر عزیزو یسوع مسیح کا سودے آسمان نہ ہوتا تو کون ہماری شفاعت کرتا, کون ہمارے لیے خدا کے حضور سامنے آتا کہ اے باپ ان کو بخش دے, ان کی خاطر میں نے اپنا لہو بہایا ہے, میں ان کی خاطر ابلیس پر غالب آیا ہوں. اے خداوند خدا, تو نے ہی مجھے بھیجا کہ میں ان کے لیے قربان ہو جاؤں. اس لیے اے خداوند باپ تجھ سے منت کرتا ہوں کہ انہیں بخش دے. تو اس کا سودے آسمانی ہمارے لیے کیا ہے, بلیسنگ. آج کی عید ہم اس لیے منا رہے ہیں, آج کی عید ہمارے لیے اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یسوع مسیح زندہ آسمان پر, اس معراج پر جس پر اب تک کوئی نہیں گیا ہے, کوئی دنیا کا ایسا کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو جلال میں داخل ہو, جو جلالی ہو, جس کا سودے آسمان ہوا ہو, جو مر کر زندہ ہوا ہو اور پھر دوبارہ سے وہ باپ کے ساتھ ایک ہو. یہ ایک ہی ہستی ہے اور وہ کوئی اور نہیں, یہ صرف اور صرف میرا اور آپ کا یسوع ہے جو فاتح ہوا ہے, مردوں میں سے جی اٹھا اور 40 دن تک اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا رہا, لوگوں پر ظاہر ہوتا رہا, اور پھر فتح مندی کیا ہے کہ وہ جا کر آسمان پر جہاں سے آیا تھا دوبارہ آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کے دانے بیٹھ کر میری اور آپ کی شفاعت کر رہا ہے. اور اس نے میری اور آپ کی شفاعت کے لیے کیا کیا ہے, اپنے باپ سے درخواست کر کے کیا کیا ہے, پاک روح کو بھیجا ہے کہ وہ کیا کرے, ہماری مدد کرے. اور اگر عزیزو یسوع سودے آسمانی نہ ہوتا, آسمان پر نہ جاتا, تو کیا روح القدس نازل ہوتا؟ اس نے کیا کہا کہ دوسرا مددگار بھیج دوں گا. یہاں پر لکھا ہے, کہتا ہے 49ویں آیت میں لکھا ہے, اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا. کون نازل کرے گا؟ یسوع. میں تم پر سے کیا کروں گا, نازل کروں گا. وہ اوپر گیا اور اس نے کیا کیا ہے, روح القدس کو بھیجا. لیکن جب تک
आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास न मिले, इस शहर में ठहरे रहो। कुव्वत का लिबास क्या है? क्योंकि यीशु मसीह अब उनके साथ नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह उनका उस्ताद उनसे क्या हो गया है? जिस्मानी तौर पर जुदा हो गया है। और जब किसी शागिर्द का उस्ताद न हो तो क्या होता है? उस शागिर्द का हाल बेहाल हो जाता है। तो उसने हमारा उस्ताद हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी मदद के लिए रूह कुद्स को भेज दिया कि वो हमारा क्या हो? रहनुमा हो। इसलिए वो कहता है कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिले ठहरे रहो। कहता है फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी है। खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर जा रहे हैं तो उन्होंने कलीसिया को क्या दी है? बरकत दी है। उन्हें ब्लेस किया है, उन्हें कायम किया है, उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया। और जुदा होकर कहां गया? लिखा है और आसमान पर उठाया गया। और वो उसको सिजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए। अगर इसका हवाला दूसरी तरफ हम पढ़ें दूसरी अंजील में तो लिखा है कि उसके पास क्या हुआ है? उनके पास दो फरिश्ते आए हैं और उन्होंने आके कहा, ऐ गलीली मर्दों, जिस यीशु को तुमने ऊपर जाते हुए देखा है इसी तरह इसे फिर नीचे आसमान से उतरते देखोगे। तो क्या हुआ? वो खुशी से जा रहे हैं यरूशलेम और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। तो अजीजों, आज हमें भी हम्द करने की जरूरत है। आज हमें भी उसकी तारीफ करने की जरूरत है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो मुर्दों में से जी उठा हो, जिसने फतह पाई हो और अब भी वो जलाल में दाखिल हो। कोई ऐसा नहीं, अब तक और आगे भी था, कयामत कोई ऐसा नहीं हो। ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है जो मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन तक दुनिया में रहा और फिर आसमान पर उठा लिया गया। जलाल। अजीजों, हम जो खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं, कलीसिया आज किस तरफ खड़ी है? कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह के सऊद के बाइस, सऊद आसमानी के बाइस उसको क्या मिला है? रूह कुद्स मिला है, कुव्वत का लिबास मिला है। तो अजीजों, जब कुव्वत का लिबास मिला है तो हम भी अपने आप को उसकी रहनुमाई में तैयार कर लें, अपने आप को उस जलाल के लिए, जो जलाल खुदावंद यीशु मसीह का है, उस जलाल के लिए क्या हो जाए? तैयार हो जाए। आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए। आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह ने इस बदन को जलाली बना दिया, यानी जलाल में दाखिल किया। हमें भी आज के दिन सोचने की जरूरत है कि क्या मेरा बदन जलाली बनने के लिए तैयार है? क्या मैं निजात के आखिरी स्टेज, तीसरे स्टेज के लिए तैयार हूं? ग्लोरीफाई होने के लिए तैयार हूं? क्योंकि खुदावंद क्या कह रहा है कि जैसे मैंने तेरा जलाल जाहिर किया, वो भी क्या करे? तेरा जलाल जाहिर करे। क्या हमारी जिंदगियों से उसका जलाल जाहिर हो रहा है? क्या हमारी जिंदगियों से उसके काम जाहिर हो रहे हैं? अजीजों, नहीं। तो आज ये वक्त है कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठा लिया, आखिर को हमें भी वहां ही जाना है। हम सोचें, आइए हम मिलकर अपनी जिंदगियों पर गौर करें और उस जलाल के लिए, उस तजल्ली के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदावंद मुझे
اور آپ سب کو اس کلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. آمین. جماعت کھڑی ہو جائے.